بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی بنا کر رحمت بنا کر کسی کو نہیں بھیجا۔ میں نے یوسف کو حسن کا پیکر تو ضرور کہا، حسن کا منبع اور ماوا اور ملجا ضرور کہا، مگر میں نے اے میرے نبی رحمت بنا کر یوسف کو بھی نہیں بھیجا۔ میں نے یعقوب کو دنیا میں بھیجا لیکن رحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ اگرچہ میں نے یعقوب و یوسف کی نسل سے متعدد انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا لیکن رحمت بنا کر نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کو اپنا کلیم تو کہا لیکن رحمت للعالمین نہ کہا۔ جناب عیسیٰ کو روح اللہ تو کہا، بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا تو ضرور، مگر اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا اے عیسیٰ تو بغیر باپ کے آیا ہے، تجھے میں یہ مقام دیتا ہوں کہ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن جا۔ مگر اللہ رب العزت نے یہ کسی نبی کو مقام عطا نہیں کیا کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ رب العزت نے جناب داؤد کو دنیا میں بھیجا، نبی بنا کر تو بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر نہ بھیجا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں متعدد انبیاء کو مبعوث فرمایا مگر رحمت للعالمین بنا کر کسی کو نہ بھیجا۔ جب باری اور میرے آپ کے نبی کی آتی ہے، آمینہ کے لال کی باری آتی ہے، اب ایسے نبی کی ضرورت تھی، اب ایسے رسول کی ضرورت تھی جس کی رسالت بھی عالمگیر ہو، جس کی نبوت بھی عالمگیر ہو، جس کی نبوت کے بعد نبوت کی ضرورت پیش نہ آئے، جس کی رسالت کے بعد رسالت کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اب ایسے نبی کی ضرورت تھی، ایسے پیشوا کی ضرورت تھی، ایسے امام کی ضرورت تھی، ایسے مقتدا کی ضرورت تھی جو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کو شرف بخشا، وہ کسی اور نبی کو نہ دیا۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا حضور دنیا میں تشریف لائے، یہ جو تاریکیاں تھی وہ اجالے میں بدل گئی۔ آئیے اماں آمینہ کے دروازے پہ چلتے ہیں، اماں آمینہ سے پوچھتے ہیں اے آمینہ تو بتا تیرا بچہ جب دنیا میں آیا اس وقت دنیا کے حالات کیسے تھے اور آنے کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ میں ایک طالب علم تاریخ کا ہونے کی حیثیت سے سوال کرتا ہوں تو مجھے تاریخ یہ بتاتی ہے، مجھے سیرت یہ بتاتی ہے کہ حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ دنیا میں آنے کی تو بڑی دور کی بات ہے، میں نے تو وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میرا بچہ جناب عبداللہ کی سلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا، جناب عبداللہ کی سلب سے میرے پیٹ میں آیا۔ میں نے کیا دیکھا؟ ابھی میرا بچہ پیٹ میں آیا نہیں تھا، مکے کی گلیاں وہی تھی، مکے کے بازار وہی تھے، مکے کے وہی مکان تھے، مکے کے وہی بازار تھے، مکے کے وہی در و دیوار تھے۔ جس وقت میں مکہ کی گلیوں میں چلا کرتی تھی میرے پاؤں کے نیچے پتھر چبا کرتے تھے، جس وقت میں مکہ کی صحرا میں چلتی تھی مجھے ریت میرے پاؤں پہ چھالے اور ورم ڈال دیا کرتے تھے۔ جب میں مکہ کی گلیوں میں چلتی تھی یہ آسمان مجھ پر سورج تپش اور حدت برساتا تھا۔ اب میں کیا دیکھتی ہوں؟ جب جناب عبداللہ کی سلب سے میرے رحم کے اندر میرا بچہ آیا، اب مقام بدل جاتا ہے، اب انداز بدل جاتا ہے، اب تاریخ بدل جاتی ہے، اب روت بدل جاتی ہے۔ یہ اماں آمینہ فرماتی ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں، حضرت آمینہ فرماتی ہیں جو ہی بچہ میرے پیٹ میں آیا مکہ کی گلیاں وہی ہیں، اب چلنے کا انداز میرا بھی وہی ہے۔ اب میں مکہ کی گلیوں میں چلتی ہوں، وہ پتھر مجھے چبھتے نہیں ہیں بلکہ میری پاؤں کے نیچے ایسے لگتے ہیں جیسے مخمل اور ریشم ہو۔ اب اماں آمینہ فرماتی ہیں اب مکہ کی گلیاں تو وہی ہیں، میں چلتی ہوں اب مکہ کے بازاروں میں وہ سورج میرے اوپر نہیں آتا بلکہ سورج کے آگے بادل آ جاتا ہے۔ میں بڑی پریشان ہوں، یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہیں بچہ جب آیا نہیں تھا مکہ کے کنویں پہ پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی، مجھے بڑی قوت اور جرت کے ساتھ، مجھے بڑی شدت اور حدت کے ساتھ پہلے ڈول سے رسی کو باندھنا پڑتا تھا، پھر میں اس ڈول کو کنویں میں لٹکاتی تھی، بڑی قوت سے پانی کو اوپر لے کر آتی تھی۔ اب میں کیا دیکھتی ہوں؟ جس وقت میرا بچہ پیٹ میں آیا ہے اماں آمینہ فرماتی ہیں اب زمانہ بدل گیا ہے، کنویں پہ منڈیر پر جانا میرا کام ہے۔ میں کنویں کی منڈیر پر جا کر اپنا قدم رکھتی ہوں، کنویں کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی کنویں کی منڈیر کو چومنے لگ جاتا ہے۔ اماں آمینہ فرماتی ہیں اب کنویں کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی میرے بچے کی رحمت کی وجہ سے کنویں کی منڈیر کو چومتا ہے۔ حضرت آمینہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر موجود ہوں، جناب عبدالمطلب تشریف لاتے ہیں، آکے مجھے سوال کرتے ہیں اے آمینہ تو بیوہ ہے، تو میری بہو ہے، میرا بیٹا عبداللہ دنیا سے چلا گیا، مکے کا دستور
رواج یہ ہے جو بیوہ عورت ہوتی ہے وہ خوشبو کا استعمال نہیں کرتی، وہ خوشبو کو نہیں لگاتی۔ میں مکے کا متولی ہوں، میں بیت اللہ کا متولی ہوں، مکے کا رئیس ہوں، مکے کا سردار ہوں۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں، لوگ آ کر مجھے شکایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب تو مکے کا رئیس ہے، مکے کے تمام تر قانون تیرے ہاتھ میں ہیں اور ان کی پاسداری بھی تو نے کرنی ہے۔ ہم تیرے آگے یہ سوال کرتے ہیں، تیرے بیٹے عبداللہ کے گھر سے ایسی خوشبو آتی ہے، ہم نے فارس کا سفر بھی کیا ہے، ہمیں وہ خوشبو نظر نہیں آتی۔ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقات کی ہے، ہم یمن کے بازاروں میں بھی گئے ہیں، ہم فارس کے بازاروں میں بھی گئے ہیں، ہم نے فلسطین کا بھی سفر کیا ہے، ہم نے دنیا پوری گھومی ہے، مگر کسی عطر فروش کی دکان سے ایسا عطر ہمیں نہیں ملا جو آمینہ کے گھر سے خوشبو آتی ہے۔ جناب عبد المطلب ان کی بات سن کر آمینہ کے گھر میں آتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں، اے آمینہ تو میری بیٹی ہے، تو میری بہو ہے، بیوہ ہے، تو عزت کا خیال رکھ، تو میری لاج کا خیال رکھ، خوشبو کا استعمال نہ کر۔ آمینہ جواب دیتی ہیں، حضرت آمینہ کہتی ہیں، اے میرے ابا جان کیسی بات کرتے ہو، مجھے تو مکے کے بازاروں کا نہیں پتا، مجھے تو مکے کی دکانوں کا نہیں پتا، مجھے تو عطر فروش کی دکان کا نہیں پتا، میں کہاں سے خوشبو لے کر آؤں، مجھے کون خوشبو لا کر دے، لیکن میں خود پریشان ہوں، یہ وطن سے خوشبو آتی ہے، آپ نے تو صرف خوشبو کو سونگا ہے، جب میں رات کو بستر پہ سوتی ہوں یہ سورج اور ستارے سیارے مجھے سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی رحمت ہے، اللہ نے ایسا محبوب نبی بھیجا، پھر کہا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا، آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر پہنچے۔